اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیکچر جماعت نہم کے باب دوم کا چوتھا لیکچر ہوگا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 کے آخر میں شملہ کانفرنس 1945 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم لیکچر کا آغاز کریں، ہم مختصر سا اس کا تعارف کر لیں شملہ کانفرنس کے بارے میں۔ میں نے اس سے پہلے لیکچر میں باب دوم کے دوسرے اور تیسرے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کرپس مشن میں جو کہ 1942 میں آیا، اور اسی طرح 1944 میں سی آر فارمولا اور جناح گاندھی مذاکرات میں تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے کس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بدلتے ہوئے حالات کو کس طرح اپنے مفاد میں کرنے کی کوشش کی۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جنگ میں جاپان ایک دم سے، یعنی جاپان ایسا لگ رہا تھا کہ انگریز یہ جنگ ہار جائے گا، برطانیہ یہ جنگ میں اس کو شکست ہو جائے گی، اور جاپانی جو ہیں وہ افواج، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ برما کے محاذ پر پہنچ رہی ہیں، اور اس برما کے محاذ پر پہنچنے کے سبب ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ اس پر آزمائش دور میں کانگریسی قیادت حصول اقتدار کے لیے بے چین تھی، اور اسے ہر اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حکومتی باغ ڈور انہیں سونپ دی جائے۔ یہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر یہ بھی کیا تھا کہ ہندوؤں کو اس چیز کا مکمل یقین تھا کہ برطانیہ کو اس دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو جائے گی اور اقتدار جاپانیوں کے پاس چلا جائے گا، اور جاپانی سے انہوں نے آزادی اختیارات ہندوؤں کے سپرد جاپانی کر دیں گے۔ تو پھر کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر جناح گاندھی مذاکرات اور سی آر فارمولے میں اس کا بھی مختصراً ہم جائزہ لے لیں، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کا آج سے باقاعدہ ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پہلے تو ہندو اور مسلم لیگ الگ الگ راستے پر، یعنی کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ جماعت الگ الگ راستے پر چل رہے تھے، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، جنگ میں برطانیہ کو اپنی گرفت مضبوط لگنے لگ پڑی، بہتر لگنے لگ پڑی، تو اس کے ساتھ ساتھ کانگریسی قیادت نے بھی مسلم لیگ کے ساتھ ان کو تعاون کی پیشکش کی، اور انہوں نے کس طرح سے پھر گاندھی نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں، میرا یہ دل کہہ رہا ہے، اور آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، یعنی تعاون کی پیشکش، گفت و شنید، کہ کسی بھی طرح سے ان کو قائد اعظم کو ملاقاتوں سے، اپنے خطوط کے تبادلے سے انہوں نے کس طرح سے انہیں یعنی اس طرف لانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے موقف مطالبہ پاکستان سے ہٹ جائیں، کیونکہ کانگریس کا صرف ایک مقصد تھا کہ اکھنڈ بھارت کے طور پہ بر صغیر کو آزاد کروا لیا جائے، اور اسی طرح پھر سی آر فارمولہ بھی اسی طرح کی ایک پیش رفت تھی۔ تو شملہ کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کرپس مشن بھی ناکام ہو چکا ہے، اور پھر انڈین نیشنل کانگریس نے جو حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا تھا وہ ڈال رہی ہے، ڈالنا شروع کر دیا ہے، ہندوستان سے وہ اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت یعنی کانگریس کو منتقل کر دے۔ اور پھر اسی دور میں گاندھی کی سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے، اور عوام سے کہا گاندھی نے کہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ جنگ کا پانسا برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا لیا۔ یہی وہی جو پیش رفت جناح گاندھی مذاکرات اور سی آر فارمولا۔ تو مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر انہوں نے مقصد ان کا یہی تھا کہ حکومت پر دباؤ بڑھائیں۔
اور گاندھی نے قائد اعظم کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت بھی اس وقت کے معروضی حالات سے بے خبر نہ تھی، لہٰذا اکتوبر 1943 میں حکومت نے لارڈ لنگوتھی کی جگہ لارڈ ویول کو وائسرائے ہند مقرر کیا۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اس نے بر صغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔ انہی ایام میں مجلس قانون ساز میں لارڈ ویول نے 17 فروری 1944 کو اپنے بیان میں جنگ اور ہندوستان کی وحدت کے بارے میں ایک بیان دیا کہ ہمارا اولین مقصد جنگ میں فتح حاصل کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک آزاد، خود مختار، خوشحال اور متحد ملک بن جائے، کیونکہ یہ ایک جغرافیائی وحدت ہے، اسے بدلنا بہت مشکل ہے، اور کانگریس میں بہت سے نالائق فائق لوگ موجود ہیں۔ قائد اعظم نے وائسرائے کے بیان کو یک طرفہ اور محض کانگریسی خوشنودی کا حصول قرار دیتے ہوئے فرمایا، لارڈ ویول کانگریسی سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ بہرحال جنگ عظیم میں جب حالات سازگار ہوتے ہوئے نظر آئے تو وائسرائے نے ہندوستان کے حالات، انتظامی کونسل میں وسعت اور سیاسی جماعتوں کو شریک اقتدار کرنے کا ایک منصوبہ ترتیب دیا، اور 14 جون 1945 کو اس منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ویول پلان کے اہم نکات کون کون سے تھے۔ سب سے پہلا ہے کہ مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ ویول پلان کا ہے، گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ حکومت برطانیہ ہندوستان میں آئینی سمجھوتے کی خواہش مند ہے۔ دونوں بڑی قوموں کی رضامندی کے بغیر کوئی دستوری ترمیم نہ کی جائے۔ سیاسی جماعتوں کے متفق ہونے کی صورت اور جنگ میں تعاون سے عبوری دور کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ وائسرائے کی کونسل کی تنظیم نو کے بعد اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی۔ وائسرائے اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ قائم نمائندے ہندوستانی ہوں گے۔ نئی کونسل کے جاپان کے خلاف جنگ کے انتظامات کرے گی،
اور نئی دستوری تجاویز پر اتفاق رائے حاصل کرے گی۔ امور خارجہ کا محکمہ بھی ہندوستانی رکن کی نگرانی میں ہوگا۔ انتظامی کونسل کے اراکین کا انتخاب اہم سیاسی لیڈروں کی کانفرنس میں کیا جائے گا۔ اگر مرکزی حکومت کے لیے یہ تجاویز مان لی گئیں تو بعد میں صوبوں میں عمومی وزارتیں قائم ہوں گی۔ برطانوی تجارت اور دوسرے مفادات کی نگرانی کے لیے ہندوستان میں ایک برطانوی ہائی کمشنر مقرر کیا جائے گا۔ وائسرائے نے دراصل کانگریسی قیادت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تجاویز مرتب کیں اور ہندوؤں سے اظہار یکجہتی کے لیے کانگریسی لیڈروں کو غیر مشروط طور پر جیل سے رہا بھی کیا گیا۔ مسلمانوں میں اس منصوبے میں کوئی پرکشش بات نہیں تھی۔ یہ تو اس کے اہم نکات تھے، کچھ میں نے اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 27 سے پڑھ کے آپ کو ابھی ایکسپلین کیے ہیں، وضاحت کی ہے، اور کچھ میں نے اس میں اور ایڈ کیے ہیں۔ تو آپ کی کتاب میں تو یہ 1 سے 4 تک پوائنٹ ہیں۔ تو اب اس کے بعد لیکچر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم شملہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک ویول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں اور ان کے اراکین 1945 میں شملہ کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی، ان کو دعوت دی گئی۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے جو رہنما شامل ہوئے، مسلم لیگ کی طرف سے جو شامل ہوئے اور دیگر پارٹیوں کے جو نمائندے شریک ہوئے، وہ اب ہم سارا ڈسکس کریں گے۔ حکومت نے ویول پلان پر مختلف اہم سیاسی جماعتوں سے مشورہ کے لیے 25 جون 1945 کو شملہ میں کانفرنس منعقد کی، جس میں قائد اعظم اور صدر کانگریس مولانا آزاد کے علاوہ اہم مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈروں نے صوبوں میں عوامی وزارتیں شرکت کی۔ انگریزوں اور کانگریسی قیادت نے حسب عادت منصوبے میں طے شدہ نمائندگی کے تناسب سے انحراف کیا۔ منصوبے کے مطابق 5 ہندو، 5 مسلمان، 1 سکھ، 1 اچھوت اور 1 اقلیتی نمائندہ، یعنی 13 اراکین، مگر وائسرائے 5 مسلمان ممبران میں سے 4 مسلم لیگ اور 1 پنجاب کی یونیسف پارٹی سے کسی مسلم نمائندے کو نامزد کرنا چاہتا تھا۔ کانگریسی قیادت بھی یہی چاہتی تھی، لیکن قائد اعظم نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں مسلم لیگ اسے قبول نہیں کرے گی، اور عزم صمیم سے اپنے ارادے پر ڈٹ گئے اور کانفرنس انگریزوں کی منافقت اور ہندوؤں کی سازش کی بدولت ناکام ہو گئی۔ ویول پلان پر واضح موقف اپنانے کی وجہ سے قائد اعظم نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہم عصر ہندو لیڈروں کی نظروں میں بھی اہمیت اختیار کر گئے۔ وائسرائے کے چیئرمین دی ہی مینن نے اپنی یادداشتوں میں لکھا
ویئل پلان کو نامنظور کر دینے سے بلا شبہ جناح اور مسلم لیگ کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی تھی اور ان مسلمان پٹھوں کی حیثیت کمزور پڑ گئی جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ بات حقیقتاً واضح ہو گئی کہ مسٹر جناح ہی وہ شخصیت ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان جو اب تک تذبذب کا شکار تھے وہ بھی مسلم لیگ کے حلقہ بگوش ہونے لگے۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم کی جرأت اور فہم و فراست کی وجہ سے انگریز اس امر پر مجبور ہو گئے کہ قائد اعظم کی قیادت اور مسلم لیگ کی مسلم عوام میں مقبولیت کا جائزہ لینے کے لیے دسمبر جنوری 1945-46 میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے نئے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، جو دراصل پاکستان کے قیام کا باعث بنے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتی تو شاید انگریزوں اور ہندوؤں کی جانب سے سازشی جال میں پھنس جاتے۔ قائد اعظم کی سیاسی معاملہ فہمی اور تدبر مسلمانوں کے لیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگلے آنے والے لیکچر میں آپ کو عام انتخابات 1945-46 پڑھاؤں گی کہ کس طرح سے شملہ کانفرنس میں جو گاندھی اور وائس رائے ویول پلان میں جو جال ایک مشترکہ جال بچھایا گیا تھا اور مسلم لیگ نے منصوبہ قبول نہیں کیا تھا، اور اگر مسلم لیگ یہ منصوبہ قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ تو آنے والے وقت نے بتایا کہ قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا اور عام انتخابات جو تھے یہ 1945-46 کے نتائج نے ثابت بھی کیا، جو کہ میں اگلے لیکچر میں ان کی وضاحت کروں گی۔ تو آج کا فی الحال اس لیکچر کا اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ لیکچر بھی مفید ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔